کہتے ہیں کہ حسین زندہ ہے تو آپ کے نام سے فاتحہ کیوں ہوتی ہے؟ فاتحہ اور نذر میں فرق کیا ہے اور ان دونوں کو دونوں کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اس جاہل سے یہ پوچھو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ دعا پڑھتے ہیں نا آپ اذان کی؟ اس میں دعا میں ہے نا ایک جملہ، اے اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما۔ تو سرکار نے کہا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، اور قسم رب کائنات کی جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ اعلیٰ مقام رب مجھے عطا کرے گا۔ مجھے بتائیے جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں رسول نہیں رہ سکیں گے تو پھر کون رہے گا؟ ارے بھئی اعلیٰ جنت کا مقام رسول کو نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا؟ مگر امت کی تعلیم کے لیے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ تم پر شفاعت واجب ہو جائے۔ تو ہم امام حسین کے لیے جو اصالِ ثواب کرتے ہوئے اس لیے نہیں کہ وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے تو یہ ثواب سے ان کو نجات ملے گی، یا وہ مردہ ہے مر گئے، اس لیے نہیں، یہ نظر پیش کر کے ہم اپنی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس کی مثال میں مولانا روم نے مستمی میں بڑا پیارا واقعہ بیان کیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ وقت کی تاج پوشی ہوئی، تو جب وہ تخت پہ بیٹھا تو بڑے بڑے بادشاہوں نے اطراف کے وزیروں کو بھیجا اپنے کہ جا کے بادشاہ کو مبارکباد پیش کرے اور تحفے طائب پیش کرے۔ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے وزیر آئے، ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال نظر کرتے تھے۔ بادشاہ سلامت، آج آپ کی تاج پوشی ہوئی، خوشی کا دن ہے، یہ فلاں بادشاہ کا میں وزیر ہوں، یہ فلاں بادشاہ کی طرف سے، یہ فلاں بادشاہ کی طرف، بڑے بڑے قیمتی سامان آ رہے ہیں۔ تبھی ایک کسان آتا ہے اسی ملک کا جو اس بادشاہ کی رعایا میں تھا، ایک کدو لے کر آتا ہے۔ وہ مولانا روم فرماتے جب وہ دربار میں داخل ہوا تو سارے لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو یہ پاگل جاہل کہیں کا، بادشاہ کی تاج پوشی میں لوگ قیمتی سامان دے رہے، یہ کدو لے کر آیا۔ کدو بھی کوئی چیز ہوتی ہے بادشاہ کو دینے کی؟ آیا کا بادشاہ بڑی خوشی کی بات ہے، میری طرف سے کدو قبول کیجیے۔ بادشاہ نے کدو رکھا، خوشی سے لیا، تو لوگوں نے کہا کہ کسان اول تو تجھے ایسی مجلس میں آنا نہیں چاہیے تھا، یہاں بڑے بڑے تحفے ایک طرف رکھے ہوئے اور تیرا حال یہ بدبخت کہ کدو لایا ہے۔ تو کیا کہتا ہے کسان؟ بڑا چالاک تھا، سنی تھا نا، وہ سنی تو چالاک ہوتے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی حیثیت کے حساب سے نظر کیا ہے، اب بادشاہ کے اوپر بادشاہ کو لائق ہے کہ اب وہ مجھ پر کبھی کرم کرے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کرے۔ واہ بھائی واہ۔ تو ہم اپنی حیثیت کے حساب سے نظر کرتے ہیں امام حسین ہم تو گناہگار خطا کار بے بس لوگ ہیں، مگر آپ کے غلام ہیں، آپ کے نام سے شربت پلاتے ہیں، آپ کے نام سے نیاز دلاتے ہیں۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا، اور آپ کی حیثیت جنتیوں کے سردار ہونے کی ہے، آپ اپنی حیثیت سے کرم فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب حسین اپنی حیثیت سے کرم فرمائیں گے تو کیا کریں گے؟ غلاموں تم نے کھچڑا کھلایا تھا، شربت پلایا تھا، آؤ میں اپنی حیثیت سے تمہیں جنت کا مقام عطا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد۔ یہ حیثیت کی بات ہے۔ اور ذکر کی بات، ان کے ذکر کے فائدے کیا ہوتے ہیں، نذر و نیاز کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ میں ایک مثال، ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا۔ مصر میں جب ان کو غلام بنا کے لایا گیا، بیچا جا رہا ہے، پورے مصر میں اعلان ہوا کہ بڑا حسین و جمیل غلام بیچا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر بڑی بڑی رقموں کو لے کر آئے، بولیاں شروع ہوئی۔ بولی کتنے بولی میں حضرت یوسف کی خریداری ہوئی تھی معلوم ہے؟ حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونا، ایک پلڑے میں یوسف علیہ السلام کو بٹھایا گیا تھا، دوسرے پلڑے میں سونا رکھا گیا تھا۔ عزیز مصر جو بادشاہ وزیر تھا مصر کا، اس نے خریدا تھا۔ آخر میں زلیخا کا شوہر تھا وہ، قرآن میں تفصیلات موجود ہیں۔ جب لوگ یوسف کو خریدنے جا رہے تو ایک بڑھیا تھی مصر میں جو سوت کاٹتی تھی، تو اس نے کچھ کپاس کے گولے لیے جس سے سوت بناتی تھی، کپاس کا گولا لے کے پوٹلے میں رکھا، وہ بھی چلی اور جا کے خریداروں کی لائن میں کھڑی ہو گئی۔ جب بولی شروع ہوئی تو وہ بھی آگے بڑھی، تو لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑی مفلس غریب بڑھیا ہے، یہ کیا یوسف کو خریدیں گی؟ تو تاجر نے کہا بڑھیا یہاں کہاں آ گئی، تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے یوسف کو خریدنا، یہاں تو اچھے اچھے امیروں کا نمبر نہیں ہے، یہاں تو بادشاہ اور وزیر ہے، عام امیر نہیں ہے، بڑا مہنگا بکے گا یہ غلام، تو نے خریدنے کے لیے کیا رقم لائی ہے، تو مفلس ہے۔ کہا یہ کپاس کے گولے ہیں نا، اس کے عوض یوسف کا سودا کروں گی، بولی ہوں گی۔ تو اس نے بولی پہلی اسی نے لگائی، کپاس کا گولا۔ تو لوگوں نے ہنسی اڑائی، کہا کہ یہ کوئی قیمت نہیں ہوتی، قیمت بڑی، یوسف خرید دیے گئے، عزیز مصر نے خرید لیا۔ بڑھیا سے پوچھا تو نے مذاق کیوں کیا؟ کہا تم پاگل ہو، میں نے مذاق نہیں کیا،
اصل میں معاملہ یہ ہے کہ تم نہیں جانتے یوسف کا مقام کیا ہے. میں جانتی ہوں کہ نوجوان آگے بہت بڑا عظیم المرتبت انسان بننے والا ہے. جبکہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت حضرت یوسف نے. قیامت کے دن جب ایک فہرست تیار ہوں گی یوسف کے خریداروں میں، اگرچہ میں نے یوسف کو نہیں خریدا لیکن میرا ذکر بھی خریداروں میں شامل کر لیا جائے گا. واہ بھائی واہ. تو یہی ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں ان کا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لب، ہمارے الفاظ، ہمارے ہوٹ اس لائق نہیں کہ ان کے ذکر کریں، مگر جب حسین پاک اور ان کے مدح خانوں کی فہرست تیار ہوں گی تو ہم جیسے گناہگاروں کے بھی نام شامل کر لیے جائیں گے. یہ ہے ہماری نیت ہے. الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عمل کا مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت. تو بہرحال نظر و نیاز اس لیے کی جاتی ہے. نظر و نیاز اور فاتحہ میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لفظی اصطلاحی فرق ہے. ہم اپنے مرحومین کے لیے جو کرتے ہیں اس کو ہم اصال ثواب کہتے ہیں، اور وہی چیز بزرگوں کے لیے ہو تو اس کو نظر و نیاز کہتے ہیں ادباً، حالانکہ وہ ایک ہی چیز ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم دعا کرو اپنے پہلے والوں کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے. نماز میں بھی ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو قرآن میں تعلیم قرآن کی آیت ہے، نماز میں قاعدے میں پڑھی جاتی ہے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ بخش دے ہمارے ماں باپ کو، ہم کو، ہمارے پچھلوں کو، حساب کے دن ہمیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا، اصال ثواب کرنا، یہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے. ہاں جو نیک ہوتے ہیں ان کے اصال ثواب سے ان کے درجے میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ اعتراض غلط ہے کہ جب وہ زندہ ہے تو اس سے زندہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. واللہ عالم ثم رسول عالم.